کہ بھائی کہ کوئی گواہ چھوڑے اہل بیت دا ذکر نہ کرے گمراہ تھی ویس، لیکن اگر اہل بیت دا ذکر کرے اس حد تک کرے تو انفرادیت اختیار کر جائے، اس میں حضور کا ذکر باقی نہ رہے، اس کے اندر خلفائے راشدین پر تنقید باقی رہے، تو پھر یاد رکھنا وہ بھی تمہیں گمراہی میں لے جائے گی۔ اولیاء کا فیضان، پیر سیواک کا فیضان، عثمان دامانی کا فیضان، شیخ احمد سعید کا فیضان، اور یہ حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرندی تک ہوتا ہوا اوپر سلمان فارسی اور مجد ابو بکر صدیق تک جو سلسلہ جاتا ہے، جو سچا شجرہ ہے، یاد رکھنا یہ تسلسل وہی ہے جو محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استطاعت کے مطابق اس خوبیوں میں سے ان کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں آپ قربان ہوں، میں بھول گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اتھا بیٹھ، اور آپ نے فرمایا ایویں جھولی آدھ، جھولی آدھ۔ صحابہ فرمائیں کہ اساں ہلے دیا سے حضوری میں خالی حق دی لپائی میں پڑھینے ہیں، لپ ایمیں بس جھولی سڑینے ہیں۔ اب صحابہ فرماتے ہیں ظاہرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ظاہراً ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اقدس آپ ہی میں لپ بھی پڑھینے ہیں، وقت ابو ہریرہ دی جھولی سڑ۔ جب آپ نے کر لیا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہونی جھولی کو اپنے سینے نہ لائے، سینے۔ صحابہ فرماتے ہیں اون ٹائم سب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ حضور دے لب پچ کیشے، کیونکہ ظاہراً کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن فرمایا اون ٹائم سب کچھ سمجھ آئیے جس ٹائم ابو ہریرہ دا حافظہ ود گئے وہ بولتے نین سب کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان دونوں خالی ہاتھوں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس وجہ کائنات تھے، خدا تک پہنچنے دا رستہ بھی ہے، اور اہل بیت و اطہار دل محبت کرن دا رستہ بھی۔ حضرت محترم حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا خدا تک ہی پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ دی وجہ پر پہنچتے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن سوچ کر اگر خدا تک پہنچن دی گال کرنے ہیں مصطفیٰ دی وجہ پر، اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ انبیاء کو توحید، اب توحید کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جی فلاں جی نبی کا ذکر کرتے ہو تم توحید کی بات کرو، میدت اور عقل دی مت ماری گئی ہے۔ میں کو ایک گال دسا کہ زمین کے اوپر توحید سکھانے والے اور توحید بتلانے والے کون ہیں؟ انبیاء کی جماعتیں۔ اللہ نے فرشتے بھیجن لیکن فرشتے نے ہتھے دکھا نہیں بلکہ انبیاء کے ہاتھ میں صحیفے دیے اور انبیاء سے فرمایا کہ ان کو توحید بتاؤ، ان کو قل اللہ ہوا احد بتاؤ کہ میں واحد لا شریک ہوں۔ اور اپنے نظام قدرت ہی یہ رکھا ہے کہ اللہ نے رکھا ہے کہ جڑے انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ایہو ہی زمین دے اوتے توحید دسے سن۔ کلام کئی لوگوں ہیں جڑے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ معاشرے کے اندر اکثر طور جٹان دی اکثر رولا پیا ہوں دے جی مولی آدم میں حدیث قرآن کے نو دلیل میں حدیث نام دی۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں بخاری مسلم سیاستہ کی جو حدیثیں ملی ہیں تم اس کو نہیں مانتے۔ میں پوچھتا ہوں جو قرآن تمہیں ملا ہے وہ قرآن کس نے تمہیں دیا ہے؟ قرآن رب کا کلام ہے، محمد کا کلام بزبان ہے۔ اب ہمیں رب کا نکھیڑا اور اپنے فرمان کا نکھیڑا کس نے کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات نے کر کے دیا ہے۔ جو قرآن دی دلیل مند ہے پہلے صاحب قرآن کو مان کہ جن دے اترے جیسا کچھ دسائے کہ قرآن اے ہے، اے تری پارے ہی نے تے اے میرا فرمان۔ اڑاؤ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی عمر فاروق، ثالث عثمان اور خلیفہ حرم شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اے میری محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرب وچ بھی ہیں، رشتہ داریاں وچ بھی ہیں، فیض گھننے چی فرنٹ تے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور جیرا آج تسلسل پیر سیواگ تک تو سدے دے پہو جرا فیض چلا ہوئے لیکن شجر اصل ہونا چاہیے۔
فیض تامل سے بے کیونکہ شجرہ اگر کوڑا ہے تو شجرہ آج 50,000 روپیہ دے 70,000 روپیہ دے تو وہ غوث میں لگلا ملا رہی. مفتی نعمان قادر صاحب تشریف فرما ہے جی ماشاءاللہ. رسنن میں سندھ گیا ایک پیر دی گدی ہے اور اون ڈٹھے بھی ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ رائٹر ہیں بہت اچھے. اب بھی دائے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے جو میری گفتگو لکھ رہے ہیں اور جو آپ تک پہنچی ہیں یہیں کی تصنیف ہے. یہ فرمائنن کہ میں ایک جا تے گیا اور بڑی گدی تے بڑا پیر تے بڑا نظام اون پیر جو ڈٹھے کہ نہ دے رسالے کافی سارے ہیں اور رائٹر ہیں. اون آکھے ایسے ہی ایک مہربانی تو کرو میں کرو میرے اوتے کتاب تا لکھو. یہ پیر صاحب نے فرمایا جو موجود ابھی موجود بیٹھے لکھنے والا ہے اچھا لکھ دے گا. اب اس کا سوچ اس کے نظریات دیکھو کہ وہ مفتی صاحب کو آدھے انہیں کرامتا شرامتا بھی چنگی بنا کے لکھائے لیکن ایک چیز یاد رکھے بھائی میں غوث دے تلو تلو رکھائے. کتاب تو لکھی ویسی انہوں نے نہیں لکھی کوئی اور لکھ دے گا لیکن 50 سال بعد ساری جاری نوجوان نسل وہ قلم تو رہی میاں کتاب تک پڑھا. حالانکہ اس کا شجرہ بھی نہیں ہے اور جس کا شجرہ نہیں ہوتا آج بھی میں آپ کو بندے بتا سکتا ہوں ایسے فنگر ٹپس کے اوپر فلاں کو لگے ونجو فلاں کو تو گونس دا شجرہ بڑھا دے تو گوندی اولاد بڑھا دے. اس لیے وہ شجرہ نہیں جو شجرہ تسلسل سے بیت کا سلسلہ تسلسل جاری ہے وہ اگر شجرہ مضبوط ہے تو یہ فیضان تسلسل نال جاری رہے. حضرت بکر صدیق جو خزانہ میں نے کہا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کا جو خزانہ ہے وہ محمد عربی نے پھر اس خزانے میں سے ابو بکر صدیق کو دیا, اسی خزانے میں سے عمر فاروق کو دیا, اسی خزانے میں سے عثمان غنی کو دیا, اسی خزانے میں سے مولا علی شیر خدا کو دیا. آونیو سلسلیاں دے ہوتے جناب چشتی, سروردی, قادری, نقشبندی, یہ تو سلسلے ایسے ہیں جو پاک و ہند کے اندر بہت زیادہ دھور ہوئے انہوں نے کی لیکن یاد رکھ وہ انہاں دے سرکاریں چھوئے لیکن پاک و ہند کے اندر جو زیادہ جو سلسلہ جو اس وقت موجود ہے اور جس کا تسلسل باقی ہے پاک و ہند کے اندر وہ سروردی ہے, قادری ہے, نقشبندی ہے, یہ چشتی ہے. اور چشتی سروردی کتوں نکل گئے مولا علی شیر خدا بیت دا پکا شجرہ ہوئے, شجرہ علی والا سچا ہو. ڈنڈی بھی تو علی دے ناتے مرن علی کی محبت کا دعویٰ کر کے تفضیلیت میں جاتے ہیں, علی کی محبت کا دعویٰ کر کے شان ابوبکر صدیق کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. ایسی محبت تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی کہ تم افضلیت صدیق اکبر کو ڈیگریڈ کر کر اور مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرو. پھر میرے کریم آقا نے فرما دیا علی تیری محبت ایسی ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے, لیکن علی ایک محبت تیری ایسی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے. ہوں اپنا گریبان تو تے میں ایویں کھلے دیکھ سوں کہ علی دی محبت کس مقام سے کھڑی, جیڑی محبت کہ کو مسلط کھڑی کرے. وہ جو تسلسل فیضان کا جاری ہے وہ فیضان کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ جس ہاتھ میں تم ہاتھ دیتے ہو اس کا فیض, اس کا تصرف, اس کی معرفت تمہیں جو پہنچانے والی ہے وہ سب سے پہلا جو تسلسل ہے وہ تمہیں مسلح اوپر کھڑا کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق ہی میں سارا سلسلہ ایک بندہ میں گلا بیٹھا ہے علی علی تا کرندہ ہے صدیق نہیں کرنے میں کو آدھائی بس علی کو مننے لیکن پیر صاحب کتنا محبت ہے میں کہواتے کوڑی محبت ہے کیونکہ یاد رکھو افتخار الحسن کی جو چین ہے وہ چین صدیق اکبر سے ملتی ہے نقشبندیہ, اور ہم اپنے سلسلے میں غداری نہیں پسند کریں گے اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے. حضرت محترم اگر وہ میرے محبت کریں دے تو میرے ولیان محبت نہیں کریں دا تو محبت کوڑی ہے. اس پر وہ آدھا کہ اگر پھر اپنے اندر ڈھونڈا میں نے کہا میاں میں اپنے اندر کوئی جرا غلطی ہے گلیسا وہ کہ کیوں میں کہ این پاروں جو تو میرے ولیان محبت نہ کرتے میرے محبت دعویٰ کر. یہ کیسی محبت ہے, یہ جھوٹی محبت ہے. اصل محبت ہی وہی ہے جو شروع سے شروع ہو, محمد عربی کی وجہ سے ابوبکر سے ہو, محمد عربی کی وجہ سے عمر سے ہو, محمد عربی کی وجہ سے عثمان سے ہو, محمد عربی کی وجہ سے علی سے ہو, محمد عربی کی وجہ سے حسن و حسین سے ہو, محمد عربی کی وجہ سے اشرف و بشر سے ہو, محمد عربی کی وجہ سے ازواج محترمات سے ہو, محمد عربی کی وجہ سے تابعین تبع تابعین ائمہ صالحین
مصنفین، محدثین، صالحین اور اولیاء کاملین سے اگر محبت ہو اس کی وجہ نام ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ اتحاد کا دائی، اتحاد کی پکار، پیر افتخار، پیر افتخار، اتحاد کا دائی، اتحاد کی پکار، اتحاد کا دائی، اتحاد کی پکار، لجپال 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 لجپال۔ میں بس اختتام کر رہا ہوں، نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ حضرات محترم ایک چیز یاد رکھو، خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ حضرات محترم ابوبکر صدیق جڑے حضور نے کوثر چڑیتا وہ نقش بندیاں کو لے، جڑا حضور نے مولا علی کو دیتا وہ چشتیہ کو لے۔ شجرہ پکا ہونا چاہیے، شجرہ کوڑا نہ ہوئے جرا 50,000 روپے دے پڑھ بنی یا لکھ روپے دے پڑھ بنی، بیٹھے ہیں لکھنے والے میں دیکھا ہے۔ تو یہ تسلسل جو کوثر کا ہے وہ ملتا ہے، اور یاد رکھنا اولیاء کاملین دی محبت دا تقاضا بھی یہ ہے کہ پیر سواگ نال محبت کر تبت ساری نال محبت کر۔ اور میں کو آدن کہ تو اتحاد دی گفتگو کرنے ذرا فکر رضا کو سیٹ تے سکے آنا بات اتحاد بھی تھی بنی۔ یقین مان مجھے کئی دفعہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجھے کہا آپ ٹھیک چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اوکے، لیکن آپ فکر رضا کو تھوڑا سا پسے پوچھ ڈالیں، پھر اتحاد ہوگا۔ کسی کا کوئی تفضیلی ہے، کوئی ناصبی ہے، کوئی یزیدی ہے، آپ بس سننے کی بات کریں۔ کوئی کسی بھی طرح کا ہو وہ کو اب بتا دیا نا کہ ذوالفقار شاہ نے کہ ایک کہتے ہیں ہم حسینی سید ہے، یہ یزیدی سید ہے۔ حضرات محترم ایمیں نہیں ہوگا، ہم سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء کاملین دی محبت تے کو نبی دے در تک نہیں دی ہے، اور نبی دا در وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آخری بات کرتا چلوں اہل بیت کے حوالے سے، کو یاد ہے کہ شاید صحابہ کرام دا وہ ذکر کریں دا افتخار الحسن تے اہل بیت دا ذکر نہیں کریں دا، تے میں کو اہل بیت دا ذکر کریں دا ریٹھا ہے۔ 2 گھنٹے میں بیان کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم 2 گھنٹے اگر قرآن اور حدیث سے باہر چلا جاؤں تو بات کروں۔ ایک بنافتی گالی محرمی سب نہیں آنا، جو فضیلت قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ روایت ہمارے ایمان کا حصہ تیسرے مقام پر ہے، پہلے مقام پر نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہمیں نبی کی آل کا مقام بھی بتا دیا ہے، نبی کی اذاعت کا مقام بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نبی کی آل، ہم یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، یہ نظریہ ہے۔ خدا کی قسم میرے محمد عربی نے فرمایا ہے ہمارے اندر اگر کوئی لقمہ جاتا ہے تو صدقہ حسن و حسین کا جاتا ہے۔ حسن و حسین نے تپتے ہوئے صحراؤں کے اوپر نیزے کی نوک پر چڑھ کر تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ تو محرم علی دیاڑ بھی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، صرف تو ڈوڑے ٹپے سننا چاہنا ہے لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے تے جیرا ممبر تے بیٹھ کے ٹھوکے وہ وقت کو سخت بھی لگتا ہے۔ دیکھو فکر رضا سخت بھی لگتی ہے۔ فکر رضا وہ مور ہے اس زمانے کے اندر کہ جس پیر کو پرکھنا ہو، جس شیخ کو پرکھنا ہو، جس مولوی کو پرکھنا ہو، 4 باتیں فکر رضا کی کرنا وہ گند نکال دے گا۔ آج سے 3 دن پہلے بھی ایک نکلا ہے، میں مولوی بیٹھے تھے، عالم بیٹھے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے تجربہ ہے ان کو کھولنے کا، ان کو پرکھنے کا۔ آکے بیٹھے ہیں جناب مجھے دعوت دینے کے لیے، 3 باتیں میں نے فکر رضا کی 4تھی بات پر اس کا گند نکلا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فکر رضا کی مہر سخت ہے۔ اس واسطے اپنے عقیدے بچے سو تو ان دی وجہ اپنی اعلیٰ حضرت نظریات رکھو، کنز الایمان کو رکھو، فکر رضا کو رکھو، فکر تاجدار گرڑا کو رکھو۔ آج میں انہی سے کہتا ہوں کہ تم مریدوں کو کیا سکھاتے ہو؟ کبھی عرس پر کھڑے ہو کر تم نے اپنے مریدوں سے کہا ہے کہ یہ ہے کتاب تصفیہ جو ہمیں نکھیڑا کر کے دیتی ہے کہ علی سے محبت کرنی کیسے ہے۔
واہ 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 کیوں نہیں دیتے؟ غیر ناراض ہوں گے. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی مرید آتا ہے، کوئی فقیر جاتا ہے، اس سلسلے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے خانوادوں نے، ہمارے صاحبزادوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، مریدہ کو جواب نہیں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نجم الحسن صاحب بڑی تشریف فرمائیں، ان میں کو فرمایا نے پیر صاحب تیرے حالات ان پیران دے آپ جو ٹنگے ویسے مریدہ ہو گئے. یعنی سخت بات ہے، ہمارا بلیو ہے آج بھی وقت کے ولی ہیں جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہو، لیکن حقیقت یہ ہوگی ہر کوئی اپنی ہڈی چلا کر بیٹھا ہے. کوئی اہل بیت کا گن گا کر ڈیگریڈ صحابہ کو کرتا ہے، کوئی صحابہ کا نام اٹھا کر اہل بیت کو ڈیگریڈ کرتا ہے، لیکن اہل سنت قربان جاؤں تمہارے مقدر کے اوپر، تم نے محمد عربی کا علم وہ جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگایا ہے، اور اس کی وجہ سے تم نے اہل بیت کو بھی پہچانا ہے، اصحاب رسول کو بھی پہچانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجپال لاجپال. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میری اولاد توارشی میں ہے، یہ ہے عقیدہ میرا. حضور نے فرمایا میری اولاد توارشی میں ہے جی آسمان دے تارے، آسمان دے تارے، زمین آسمان دی بقاہی. میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑی بھی کوئی امت، کوئی انسان آسمان دے تارے ڈھانڈے دیکھے سمجھ گئے آسمان فنا کیا. اور دیکھے اگر کہ زمین دے اتے میری اولاد ہے، اور جس وقت آسمان دے تارے جھڑن سمجھے قیامت آ گئی، آسمان فنا ہو گیا، اور زمین کے اوپر میری اولاد تم میں ایسے ہے جیسے آسمان کی بقا تارے ہیں. جس دن میری اولاد تمہارے اندر موجود نہیں ہوگی یہ زمین بھی فنا ہو جائے. دو چیزاں، ایک اللہ دا قرآن جو رشد و ہدایت سے بھرا ہے اس کو پکڑو، اور پھر اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت سے محبت کر کے قرآن کو چھوڑ دینا گمراہی ہے، اور قرآن کو پکڑ کر اہل بیت کو چھوڑ دینا یہ بھی گمراہی. اساں اللہ تعالیٰ دے رسول کو راضی کرن واسطے نبی دی آل دے بھی غلام ہیں انشاءاللہ، اور نبی دے اصحاب دے آخری صحابی تک دبا کرے سن، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمیں دین سمجھ آیا، انہی کی وجہ سے ہمیں اسلام سمجھ آیا، انہی کی وجہ سے متسلسل تھا کہ آج پیر سواگ کا یہ 100 سال پہلے مزار تمہیں آج بھی فیضان بانٹ رہا ہے. کیونکہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ فرمایا یہ فیضان کوثر کا ہے. آپ فرمایا کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پردہ پڑھیندہ ہے حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا، سمجھ سیانا واخرو دعوانا الحمدللہ.